وہ ہمارے ڈیفنس میں ایک امام صاحب تھے، انہوں نے فجر کی نماز میں قرآن حکیم کا درس شروع کیا تو بڑے خوش مزاج سے تھے۔ درس دینے کے بعد نمازیوں سے کہنے لگے کہ یہ درس کل میں نے آپ سے سننا بھی ہے، جو میں نے آج درس دیا ہے کل میں نے آپ سے سننا بھی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ دوسرے دن نماز کے بعد جب سلام میں نے پھیرا تو دعا سے پہلے ہی آدھی مسجد خالی ہو چکی تھی، دعا سے پہلے ہی آدھی مسجد خالی ہو چکی تھی۔ تو پھر میں نے عرض کیا کہ میں نے تو مذاق میں کہا تھا آپ سے سننا نہیں ہے، آپ ہی سن لیا کریں۔ تو اس لیے توجہ سے سنیں گے تو یاد رہے گا، میں نے بھی آپ سے سننا نہیں سنانا ہی ہے۔ تو 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی رہ گئی تو وضو ہوگا ہی نہیں، وضو ہوگا ہی نہیں، فرض کے چھوٹنے سے عمل ہوتا ہی نہیں، اور سنت کے چھوٹنے سے عمل ہو تو جاتا ہے لیکن اجر میں بڑی کمی آ جاتی۔ تو گویا ہمارا جو عمل ہے وہ فرائض کو بھی پورا کرنے والا ہو اور مکمل سنت کے مطابق بھی ہو۔ تو وہ 4 چیزیں: چہرے کو دھونا مکمل طور پر، ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت، اور پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت، اور چوتھی چیز مسح ہے۔ مکمل سر کا مسح تو سنت ہے، لیکن سر کے چوتھے حصے کا مسح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا تاکہ امت کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ آج کے ہی درس میں وضو کا مکمل سنت طریقہ کیا ہے، یعنی وضو کے عمل میں کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھائی ہیں یا اپنی زبان مبارک سے بول کے سمجھایا۔ تو یہ کل 13 عمل بنتے ہیں جن کو علماء نے اکٹھا کر دیا میری اور آپ کی آسانی کے لیے۔ ان 13 چیزوں میں سے سب سے پہلا عمل نیت ہے۔ نیت، آپ یہ حدیث اکثر سنتے ہیں، بلکہ عام لوگوں کو بھی یاد ہوتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب نیت کا مسئلہ بھی سمجھنے کے قابل ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور ذہن میں کسی کام کے کرنے کا جو ایک خیال پیدا ہوتا ہے اس کا نام ہے، یعنی یہ دل و دماغ کی کیفیت کا نام ہے، نہ کہ نیت کے اندر ہم بہت لمبے چوڑے الفاظ ترتیب دے لیں اور ان الفاظ کو ہم دہراتے رہیں۔ نیت میں الفاظ نہیں ملتے، دل کا ارادہ ملتا ہے، دل کا ارادہ ملتا ہے۔ اس لیے یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ دل کے اندر ارادہ ہو، بس یہی نیت ہے۔ کچھ الفاظ ہم نے ترتیب دے دیے ہیں، ان کو اتنا رواج دے دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ جب تک دہرائے نہ جائیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس کا کچھ نقصان بھی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ دیکھیں نماز میں تو تکبیر اولیٰ ہے۔ تکبیر اولیٰ کیا ہے؟ امام کا پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہنا۔ اس کے ساتھ ہی آپ اللہ اکبر کہیں گے تو تب آپ تکبیر اولیٰ کے حاصل کرنے والے ہوں گے۔ لیکن امام اگر تکبیر اولیٰ کہہ کے ثنا پڑھ کے سورہ فاتحہ میں چلا جائے اور آپ کی نیت ہی ختم نہ ہو، آپ کی نیت ہی ختم نہ ہو۔ ہم نے بچپن میں ایک خان صاحب کو دیکھا، وہ نماز کے شروع میں ایسے کان پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے، سلو رکعت، پتہ نہیں وہم کی بیماری بھی تھی، وہ سلو رکعت کرتے رہتے تھے اور امام رکوع میں جانے والا ہوتا تھا۔ اب یہ نیت نہیں ہے، اس کا نام نیت نہیں ہے کہ مسافر لاہور اسٹیشن پر اتر کر سفر کی نماز پڑھا۔ سفر کی نماز پڑھنے میں کتنے منٹ لگتے ہیں؟ 2 فرض پڑھنے ہوتے ہیں، تو 2 فرض میں چلو 4 منٹ لگا لو، 3-4 منٹ ہی لگتے ہیں 2 فرض پڑھنے میں۔ تو اگر ایسی نیت کرے گا تو ٹرین لاہور سے گجرانوالے پہنچ جائے گی، اس کی نیت ہی ختم نہیں ہوگی۔
تو یہ لمبی چوڑی نیت الفاظ کے ساتھ یہ سنت نہیں ہے۔ ہاں الفاظ اگر دہرا لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا لمبے الفاظ کہ انہی میں بندہ الجھا رہے تو یہ نقصان دہ ہے۔ تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے اور انسان ان الفاظ کے اندر الجھا رہتا ہے۔ بس دل میں یہ ارادہ ہو میں فجر کی نماز فرض پڑھ رہا ہوں، میں فجر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، میں نماز جنازہ ادا کر رہا ہوں، میں نماز عید ادا کر رہا ہوں، بس اتنا ارادہ ہی دراصل نیت ہے۔ اب دیکھیں کتنا آسان ہے یہ، لیکن اگر اس سے ہٹ کے دیکھیں تو لوگ بعض دفعہ مطمئن نہیں ہوتے، پتہ نہیں جنازہ ہوا کہ نہیں ہوا، مجھے تو الفاظ ہی کہنے نہیں آئے، حالانکہ الفاظ ضروری نہیں تھے، خود بخود اپنے آپ کو الجھا دیا۔ بس انسان جب کھڑا ہوتا ہے کسی نماز کے لیے تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ تو نیت بھی عمل کے لیے ضروری اور سنت قرار دی گئی، تو وضو میں بھی نیت سنت ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو عمل ہے وہ تسمیہ کا مطلب ہے بسم اللہ پڑھنا۔ ہمارے دین نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہر نیک عمل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، اور یہ عادت بنا لیجئے کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں بسم اللہ۔ کچھ وقتوں میں ہماری خواتین میں یہ عادت تھی کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل کرنے میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یہ دین کی تعلیم ہے۔ اس سے عمل میں فوراً برکت آئے گی، اور اتنی برکت آئے گی کہ اس برکت کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر محسوس کریں گے کہ یہ بسم اللہ کہنے کی برکت ہے، اور وقت بھی کچھ نہیں لگتا۔ بسم اللہ کے الفاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سکھا دیے کہ یوں کہہ دیا جائے بسم اللہ، یہ بھی کافی ہے، بسم اللہ والحمدللہ یہ بھی کافی ہے، اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی کافی ہے، اس طرح بسم اللہ العظیم یہ بھی کافی ہے، اور یہ سارے کے سارے الفاظ میں سے کوئی لفظ کہہ دیں، صرف بسم اللہ کہہ دیں، یہ کافی ہے۔ تو ہر عمل سے پہلے بسم اللہ سنت ہے، تو وضو میں بھی ایسے ہی ہے، سنت ہے۔ اس کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ یہ جتنے مسائل میں بیان کر رہا ہوں یا اس کتاب کے اندر لکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس مسئلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود نہ ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود نہ ہو۔ یہ سارے کے سارے وہ اعمال ہیں جو اللہ کے نبی کی حدیث اور قرآن حکیم کی آیات کو ملا کر اخذ کیے گئے، لیے گئے۔ اب دیکھ لیجئے بسم اللہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تاکید فرما رہے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ۔ اس کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں، اور اس کا وضو نہیں جس نے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا۔ اب دیکھیں اگر علماء تشریح نہ کرتے تو ہم یہ حدیث سن کے فوراً دوسرے کو کہتے تو نے تو بسم اللہ پڑھی نہیں، تیرا وضو ہی نہیں۔ یہ ہے کمال فقہا کا کہ فقہا نے حدیث کی اندر کی جو روح ہے وہ ہمیں سمجھائی کہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا یہ مطلب نہیں کہ بسم اللہ نہیں پڑھی تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو کامل وضو، یعنی وہ وضو جس پر پیچھے ہم اجر سن کے آئے گے، یہ اجر ہے یہ اجر ہے، اتنا اجر نہیں ملے گا، وضو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کہ کسی نے بسم اللہ نہیں کہا تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا، نہیں، وضو ہو جائے گا، لیکن وہ کامل اجر جو ہے اس سے محروم ہو جائے گا، اتنا اجر نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی بتا رہے ہیں، فقہا کا ہم پہ یہ احسان ہے کہ انہوں نے خالص دین رکھا، اور خالص دین مجھے اور آپ کو سمجھایا، اور کتابوں کے اندر موجود آج بھی اگر یہودی، عیسائی اور مجوسی ہم سے سوال کرتا ہے کہ اپنا یہ عمل خالص دکھاؤ، تو ہم اس کو خالص دکھا سکتے ہیں۔ خالص عمل کا کیا مطلب؟ قرآن حکیم کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ اس لیے جہاں بھی کوئی آدمی ادھر سے ادھر پھسل جاتا ہے، فوراً فقہا کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ عمل تو سنت نہیں ہے، یہ عمل تو سنت نہیں ہے، یہ بڑی کام کی بات ہے۔ فرمایا بعض لوگ وضو سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، فرمایا یہ خلاف سنت ہے۔ یہیں سے مسئلہ سمجھ آتا ہے کہ ہر اچھا عمل ہر جگہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جی یہ اچھی چیز ہے تو ہم کر لیں، اعوذ باللہ اچھی چیز ہے نا، لیکن نہیں، فرمایا یہ وضو سے پہلے نہیں، یہ قرآن حکیم سے پہلے، قرآن حکیم کی تلاوت کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ خود قرآن نے کہا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی تم قرآن حکیم کی تلاوت شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ دیکھا آپ نماز پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم، تو آپ نے کبھی سبحانک اللہم و بحمدک سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں، سٹارٹ لیتے ہیں اللہ اکبر سے، تو اللہ اکبر سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کہ یہ قرآن پاک نہیں ہے۔ اللہ اکبر قرآن حکیم کی آیت نہیں ہے۔ سبحانک اللہ جو ثنا پڑھتے ہیں ہم، یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، یہ حضور نے حدیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے۔ لیکن جو ہی آپ سبحانک اللہ ختم کرتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ اب کیوں اعوذ باللہ پڑھی؟ اس لیے کہ آگے سورہ فاتحہ آ رہی ہے، سورہ فاتحہ قرآن حکیم ہے۔ اب قرآن حکیم شروع ہو رہا ہے تو آپ نے نماز میں ہی جب شروع ہوا اس سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھی، بسم اللہ بھی پڑھی۔ اس لیے فرمایا کہ بعض لوگ وضو سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، فرمایا یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اور تیسری سنت بتائی کہ ہم نے وضو میں جس عضو کو بھی دھونا ہے، ہاتھوں کو دھونا ہے، چہرے کو دھونا ہے، پاؤں کو دھونا ہے، جس عضو کو بھی دھونا ہے اس کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ یہ 3 سنتیں آج کے درس میں گزری ہیں، انشاءاللہ یہ 13 سنتیں ہیں، اور آگے جو وقت کم ہوتا جائے گا پھر میری ٹرین بھی رفتار پکڑ جائے گی، تیزی کے ساتھ میں مسائل کو بیان کروں گا۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں بھی پوچھا جا سکتا ہے، یہاں بھی پوچھا جا سکتا ہے اور فون بھی لے کے فون پر بھی پوچھا جا سکتا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسئلہ میں کچھ سمجھاتا رہوں اور آپ کچھ سمجھتے رہیں، تو غلط مسئلے پر جب عمل کریں گے تو گناہ آپ کو بھی ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ میں سمجھا رہا ہوں تو میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں گا، اس لیے سمجھ نہ آئے تو بار بار پوچھتے رہیں، امام صاحب ہیں ان سے پوچھتے رہیں، مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔